محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وضو آدھا ایمان ہے۔ الحمدللہ کہنا اعمال کے ترازو کو ثواب سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ آسمان اور زمین کے درمیان کی خالی جگہ کو ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر کرنا روشنی ہے، اور قرآن تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے۔ یعنی اگر اس کی تلاوت کی اور اس پر عمل کیا تو یہ تمہاری نجات کا ذریعہ ہوگا، ورنہ تمہاری پکڑ کا ذریعہ ہوگا۔ اس حدیث میں وضو کو آدھا ایمان اس لیے فرمایا کہ ایمان سے دل کے کفر و شرک کی ناپاکی دور ہوتی ہے، اور وضو کرنے سے اعضاء کی ناپاکی دور ہوتی ہے۔ نماز کے نور ہونے کا ایک معنی یہ ہے کہ نماز گناہ اور بے حیائی سے روکتی ہے، جس طرح نور اندھیرے کو دور کرتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ نماز کی وجہ سے نمازی کا چہرہ قیامت کے دن روشن ہوگا، اور دنیا میں بھی نمازی کے چہرے پر تر و تازگی ہوگی۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ نماز قبر اور قیامت کے اندھیروں میں روشنی ہے۔ صدقے کے دلیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مال انسان کو محبوب ہوتا ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کو خرچ کرتا ہے اور صدقہ کرتا ہے تو یہ صدقہ کرنا اس کے ایمان میں سچا ہونے کی علامت اور دلیل ہے۔ صبر کی روشنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صبر کرنے والا آدمی، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے والا، نافرمانی سے رکنے والا اور تکلیفوں کو برداشت کرنے والا، اپنے اندر ہدایت کی روشنی لیے ہوئے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مومن کا زیور قیامت کے دن وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے، یعنی اعضاء کے جن حصوں تک وضو کا پانی پہنچے گا وہاں تک زیور پہنایا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میری امت قیامت کے دن اس حال میں بلائی جائے گی کہ ان کے ہاتھ، پاؤں اور چہرے وضو میں دھلنے کی وجہ سے روشن اور چمکدار ہوں گے۔ لہذا جو آدمی اپنی روشنی کو بڑھانا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے بڑھائے۔ مطلب یہ ہے کہ وضو اس اہتمام سے کیا جائے کہ اعضائے وضو میں کوئی جگہ سوکھی نہ رہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، یعنی سنتوں اور آداب و مستحبات کا اہتمام کیا، تو اس کے گناہ جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ علماء کی تحقیق یہ ہے، وضو، نماز وغیرہ عبادات سے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے وضو، نماز وغیرہ عبادات کے ساتھ ساتھ توبہ اور استغفار کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی کے گناہ کبیرہ معاف فرما دیں تو وہ اور بات ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو بندہ کامل وضو کرتا ہے، یعنی ہر عضو کو اچھی طرح 3 مرتبہ دھوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو آدمی مستحبات اور آداب کا اہتمام کرتے ہوئے اچھی طرح وضو کرے،
پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ پڑھے، اس کے لیے یقینی طور پر جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ کا پڑھنا مذکور ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت میں 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا مذکور ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ سے وضو کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر ان کلمات کا پڑھنا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے یہ کلمات نقل کیے گئے ہیں: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو آدمی وضو کرنے کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک پڑھتا ہے تو ان کلمات کو ایک کاغذ پر لکھ کر اس پر مہر لگا دی جاتی ہے، جو قیامت تک نہیں توڑی جائے گی، یعنی اس کے ثواب کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو وضو میں ایک مرتبہ ہر عضو کو دھوتا ہے تو یہ فرض کے درجے میں ہے، اور جو وضو میں 2 مرتبہ ہر عضو کو دھوتا ہے تو اسے اجر کے 2 حصے ملتے ہیں، اور جو وضو میں 3 مرتبہ ہر عضو کو، ہر پارٹ کو دھوتا ہے تو یہ میرا اور مجھ سے پہلے نبیوں کا وضو ہے۔ حضرت عبداللہ سنابحی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اس دوران کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں، جب وہ ناک صاف کرتا ہے تو ناک کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں، جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ پلکوں کی جڑوں سے نکل جاتے ہیں، جب ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں، جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ کانوں سے بھی نکل جاتے ہیں، اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ پھر اس کا مسجد کی طرف چل کر جانا اور نماز پڑھنا اس کے لیے مزید فضیلت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عمر ابن عبسہ سلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اگر وضو کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا اور بزرگی بیان کرتا ہے جو اس کے شان کے لائق ہے، اور اپنے دل کو تمام فکروں سے خالی کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے، تو یہ آدمی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو آدمی نماز کے ارادے سے وضو کرنے کے لیے اٹھتا ہے پھر اپنے دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھوتا ہے تو اس کے ہتھیلیوں کے گناہ پانی کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے اور ناک صاف کرتا ہے، اور اس کی زبان اور ہونٹوں کے گناہ پانی کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے کان اور آنکھ کے گناہ پانی کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی گر جاتے ہیں۔ پھر جب ہاتھوں کو کوہنیوں تک اور پیروں کو ٹخنوں تک دھوتا ہے تو اپنے ہر گناہ اور ہر غلطی سے اس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ پھر جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کی وجہ سے درجے بلند کر دیتے ہیں، اور اگر بیٹھا رہتا ہے، وضو کرنے کے بعد بیٹھا رہتا ہے، نماز میں مشغول نہیں ہوتا تو بھی گناہوں سے پاک صاف ہو کر بیٹھتا ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، جو آدمی وضو ہونے کے باوجود تازہ وضو کرتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے وضو کے باوجود نیا وضو کرنے کی شرط یہ ہے کہ پہلے وضو سے کوئی عبادت کر لی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں پیغمبروں کی سنتوں میں سے ہیں: حیا کا ہونا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10 چیزیں انبیاء کی سنتوں میں سے ہیں۔ نمبر 1 مونچھیں کاٹنا، نمبر 2 داڑھی بڑھانا، نمبر 3 مسواک کرنا، نمبر 4 ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنا، نمبر 5 ناخن تراشنا، نمبر 6 انگلیوں کے جوڑوں کو اور اسی طرح جسم میں جہاں جہاں میل جمتا ہے مثلا کان اور ناک کے سوراخ اور بغلوں وغیرہ کا اہتمام سے دھونا، نمبر 7 بغل کے بال اکھاڑنا، نمبر 8 زیر ناف بال مونڈنا اور پانی سے استنجا کرنا، نمبر 9 پانی سے استنجا کرنا۔ حدیث کے راوی حضرت مصعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 10ویں چیز میں بھول گیا، میرا گمان ہے کہ 10ویں چیز کلی کرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک منہ کو صاف کرنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن یا رات میں جب بھی سو کر اٹھتے تو وضو کرنے سے پہلے مسواک ضرور فرماتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مسواک کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی تلاوت خوب دھیان سے سنتا ہے، پھر اس کے بہت قریب آ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے۔ قرآن کریم کا جو بھی لفظ اس نمازی کے منہ سے نکلتا ہے سیدھا فرشتے کے پیٹ میں پہنچتا ہے اور اس طرح یہ فرشتوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس لیے تم اپنے منہ یعنی قرآن کریم کی تلاوت کے لیے صاف ستھرے رکھو، یعنی مسواک کا اہتمام کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک کر کے 2 رکعتیں پڑھنا بغیر مسواک کیے 70 رکعتیں پڑھنے سے افضل ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہے، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔